پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے ماں باپ کی قربانیاں کیا کیا ہیں۔ ماں باپ کی قربانیاں کیا کیا ہیں؟ تو چلتے ہیں سیدھے واقعے کی طرف۔ یہ بتاؤ کہ جب ہم بچپنے کے عالم میں تھے، جب ہم دنیا میں آ گئے، جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا تو سب سے پہلے ہمیں سینے سے کس نے لگایا؟ ماں باپ نے۔ سب سے پہلے ہماری دیکھ ریکھ کس نے کی؟ ماں باپ نے کی۔ چلیے ایک لمحے کے لیے ہم باپ کی بھی قربانی کو نظر میں رکھتے ہیں، ماں کی بھی قربانی کو رکھتے ہیں۔ تو پہلی قربانی کس کی ہے؟ باپ کی ہے یا ماں کی ہے؟ ماں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ اگر ہے تو اس کی ماں کی گود ہے، اس کی ماں کی گود ہے۔ ماں جیسا سکھایا کرتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ویسا ہی اس پر اثر پڑتا ہے، ہوا کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے کے لیے قربانیاں کیا کیا دیتی ہے، یعنی ماں بیٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے اور باپ بیٹے کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں کو اب یعنی کہ ملا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو آؤ ماں کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم کچھ چلنے کے قابل ہوئے، یا اس سے پہلے کے منظر میں آ جاؤ، جب ہم بستر پر لیٹنے کے قابل ہوئے، دنیا میں جب آ گئے، ابھی ہم چلنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، ابھی ہم بستر پر لیٹے ہیں۔ جب ہم لیٹے لیٹے رونا شروع کر دیتے ہیں تو کام چھوڑ کر دوڑ کر ہمیں سینے سے لگانے کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے۔ ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہمارے بھوک کو، ہمارے درد کو، ہمارے پیٹ کو یعنی کہ صحیح کرنے کے لیے ہمارے قریب کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے۔ اگر ہم بول کر دیتے ہیں، بول کہتے ہیں پیشاب کو، اگر ہم کبھی بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ہمیں گیلے کپڑوں سے سوکھے کپڑوں کی جانب لے جانے کے لیے کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے۔ رات کے عالم میں کبھی ہم اگر پیشاب کرتے ہیں بستر پر تو یہ بتاؤ میرے پیارے بچوں کہ ہمیں سوکھے میں لٹال کر خود گیلے میں کون سوتا ہے؟ ماں سوتی ہے۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ جب ہم بولنے کے قابل ہوئے تو ہمیں بولنے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ ہمیں اللہ کہنا کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ ہمیں گھریلو کاموں میں اگر بیٹی ہے تو ہمیں گھریلو کاموں کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ ماں سکھاتی ہے۔ آؤ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کی قربانیوں کو کبھی ہم تول نہیں سکتے، ماں باپ کی محبتوں کو کبھی ہم ناپ نہیں سکتے۔ آؤ ماں باپ کی قربانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں کیا کیا کرتی ہے؟ ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں کیا کیا کرتی ہے؟ آج کے واقعے میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ میں سنتے چلیے گا کہ جب لڑکی کام کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اگر سردی کا عالم ہے، کس کا عالم ہے؟ سردی کا عالم ہے، تو بستر پر بیٹی بھی لیٹی ہے۔ اگر وہ صحیح سلامت طریقے سے کام کرنے کے قابل ہے، جھاڑو لگانے کے قابل ہو گئی ہے، برتن دھلنے کے قابل ہو گئی ہے، کپڑے دھلنے کے لائق ہو گئی ہے، اگر گھریلو کام جو بھی ہیں ان کو کرنے کے قابل ہو گئی، روٹیاں بنا سکتی ہے، چاول بنا سکتی ہے، سبزیاں بنا سکتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر سردی کا عالم ہے تو ماں کی ممتا، ماں کا پیار، ماں کی محبت، ماں کی وفا، ماں کی چاہت، ماں کی انسیت دیکھیے گا کہ جوان بیٹی اگر تھوڑی سمجھدار ہے، بستر پہ لیٹی ہے، سردی کے عالم میں بوڑھی ماں خود اٹھ کر جھاڑو لگایا کرتی ہے، لیکن بیٹی کو اٹھایا نہیں کرتی ہے۔ خود ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آٹا گوندھ لیا کرتی ہے، لیکن بیٹی کو تکلیف نہیں دیا کرتی۔ یہ سوچا کرتی ہے کہ اگر میری بیٹی اس عالم میں اٹھنے کے بعد میں آٹا گوندے گی تو ہو سکتا ہے سردی ہو جائے، میری بیٹی بیمار پڑ جائے، میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہو جائے، میری بیٹی کسی بیماری میں ملوث ہو جائے، تو تمام تر خوبیاں، تمام تر پریشانیاں یہ ماں سوچا کرتی ہے، اس لیے اٹھاتی نہیں ہے۔ یہ ماں کی قربانی ہے۔ اگر کوئی چوٹ لگے تمہارے تو کام چھوڑ کر دوڑ کر سینے سے لگانے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ تمہیں پریشانی نہ دے، خود پریشانی اٹھا لے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ تمہیں خود سوکھے میں سلا کر خود گیلے میں سو جائے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ خود کا پیٹ کاٹ کر جو تمہیں کھانا کھلائے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ جو تمام پڑوسیوں کے یہاں جا جا کر کام کر کے دھندا کر کے تمہارا پیٹ جو پالے، اگر باپ کہیں دور ہے تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بھی دقت ہے، اگر باپ کام پر چلا گیا، اگر اس کوئی دقت سامنے آ گئی تو اس کو دور کون کرے گا؟ ماں ہے۔ اگر باپ گھر پہ موجود نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر جو جائے گا اس کا نام ماں ہے۔ تمہارے لیے یعنی کہ دوا جو کھلائے گا، تمہارے لیے پانی جو پلائے گا، روٹیاں جو بنائے گا، تمہارے لیے لباس جو تیار کرے گا، وہ تمہاری ماں ہے۔ تو ہم ماں کی قربانی کو کبھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ جب تک جئیں گے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب آؤ ایک ماں کی طرف سے ایک باپ کی طرف چلتے ہیں کہ آج کل جو ہم نے دیکھا ہے، عموماً اگر بیٹا جوان ہوا تو ماں باپ کو دھتکورے دینے لگا، ماں باپ کو چھوڑنے لگا، جھڑکنے لگا، اور ذہن
नसीब अगर बीबी आ गई तो माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं रही। अब अगर माँ इशारा करती है कि बेटा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, 50 का नोट दे दे या 10 का नोट दे दे, या मुझे दवा लाना है, कोई चीज़ दे तो बेटा अगर परस में हाथ भी डालता है तो बीबियाँ कोनियाँ मार मार के मना करती है, कहाँ तुम इसके चक्कर में पड़े हो, इसका तो काम यही है, इसका तो मशवरा यही है, इसका तो यानी चलन यही है, तुम अपनी माँ के चक्कर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते हो, मुझे को समझते नहीं हो। तब माँ को वो वक्त याद आता है कि जब मैंने अपनी इसी औलाद को सूखे में लिटा कर, गीले में लेट कर अपनी जिंदगी को बसर किया था। मैंने इसी औलाद की खातिर घर घर ताने सुनने के बाद में अपनी इसी औलाद की जिंदगी को ठिकाने लगाया था। मैंने अपनी इसी बेटे की खातिर परेशानियां झेल कर इसलिए इसको मैंने परपान चलाया था ताकि बुढ़ापे के आलम में ये मेरे काम आ सके। आज वही माँ बाप को झड़के दे रहा है। अब एक बाप की कुर्बानी की तरफ चलते हैं। सुनो मेरी बच्चियों, सुनो मेरी बेटियों, एक बाप की कुर्बानी क्या होती है। बाप की कुर्बानी ये है, सुबह उठने के बाद अल्लाह की इबादत के लिए आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर अल्लाह के दरबार में फजर की नमाज में तुम्हारे लिए दुआएं मांगी, ऐ मौला मेरे बेटे या बेटी को कोई परेशानी ना हो, मेरे नूरे नजर को या मेरे लखते जिगर को, मेरी आंखों के तारे को, मेरे बच्चों को कोई मुसीबत ना आए। ऐ मौला मैं तेरा भिखारी हूँ, तेरा मोहताज हूँ, तो उससे हाथों को उठाकर गिड़गिड़ा कर अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रहा हूँ। बाप यहाँ से शुरू करता है, ऐ बारी तला मेरी औलाद की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, मेरी औलाद को इज्जत अता फरमा दे, शोहरत अता फरमा दे, दौलत अता फरमा दे। बाप रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा है। यहाँ अल्लाह की इबादत करने के बाद में घर पहुंचा, घर जाने के बाद में तुम्हारे चेहरे को देखा, तुम बिस्तर से उठने के बाद में अपनी आंखों को मसलते हुए बाप के करीब आए, तुम्हारे मुंह को नहीं देखा, तुम्हारे नाक लगी है बाप ने नहीं देखा, तुम्हारी आंखों में कीचड़ लगे हैं बाप ने नहीं देखा, तुम्हारे आस्तीनों में नाक लगी है बाप ने नहीं देखा। जब तुम बिस्तर से उठकर एक बार तुमने पुकारा अब्बू, तो बाहों को फैलाकर तुम्हारा इंतजार किया कि आ मेरे बेटे मेरे करीब आ जा, आ मेरे लखते जिगर मेरे पास आ जा। तुम दौड़ कर आए, बाप ने तुम्हें ऐसे ही गंदे मुंह के साथ, जिस यानी कि आंख पर तुम्हारे कीचड़ थे, जिस नाक पे तुम्हारी नाक लगी थी, जिस होंठ पर तुम्हारी लाल चूने का निशान था, जिस गाल पर तुम्हारे गंदगी जमी थी, बाप ने तुम्हें ऐसे ही गंदगी के आलम में चूम लिया, बाप ने तुम्हें ऐसी मोहब्बत के साथ सीने से लगा लिया और दुआएं दी। तुम अपने बाप से जुदा होकर माँ के करीब गए। माँ किसी काम में अगर उलझी है, आटा गूंद रही है या रोटियां बना रही है, तो तुम्हें मोहब्बत से देखकर अपनी आगोश में ले लिया। ये वही माँ है जो एक हाथ से तुम्हें थामे है, दूसरे हाथ से खाना बना रही है। बाप तुम्हें मोहब्बत कर रहा है, माँ तुम्हें चूम रही है। आज तुम चलने के काबिल हो गए, बोलने के काबिल हो गए, देखने के काबिल हो गए, अच्छा बुरा परखने और समझने के काबिल हो गए, तो माँ बाप की वैल्यू नहीं रही, माँ बाप की इज्जत नहीं रही। अभी आप थे माँ की कुर्बानियों की तरफ, आओ अब चलते हैं बाप की कुर्बानियों की तरफ कि बाप की कुर्बानियां क्या हैं। तुम्हें ऐसे ही चूमा, चूमने के बाद में फारिग हुआ, तुम्हारी माँ ने 10-20 रुपया 50 रुपया जो किराए के लिए दिए वो तुम्हारे बाप ने और हमारे बाप ने लिए। लेने के बाद बाप ने एक रुमाल में रोटियां बांधी, अगर उस दौर में रुमाल नहीं था तो पिन्नी में रोटियां रखी, उन पर 2 प्याज की गंठियां रखी। किस चीज की? प्याज की गंठियां रखी। बिल्कुल मैं आपको उर्दू में जबान ठेठ भाषा में समझा रहा हूं जो अच्छी तरीके से हर इंसान के जहन में उतर जाए। 4 रोटियां रखी, 2 प्याज की गंठियां रखी, साथ में एक कमंडल लिया पानी के लिए और उस पर अगर अचार है तो अचार रख लिया, अचार नहीं है तो चटनी रख ली, चटनी नहीं है तो नमक और मिर्च का साथ लिया। बस थैले में रखकर पिन्नी में बांधकर अपने हाथों में दबाकर घर से अल्लाह का नाम लेकर पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल गया। निकलने से पहले यह कहा कि मैं अपने घर से चला पढ़ के आयतल कुर्सी और अपने घर की हिफाजत खुदा पे छोड़ आया। बोलो सुभान अल्लाह। बाप निकल गया। अब रास्ते में खुदा न खास्ता मेरा बाप सही या दुनिया में किसी इंसान का बाप सही चलते चलते किसी हादसे का शिकार हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गिर जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, गोली लग जाए, कोई मार कर चला जाए, कुछ हो जाए, किसकी खातिर जा रहा है? अगर सर्दी का आलम है तो थरथराते हुए हाथ पैरों के साथ जा रहा है, गर्मी का आलम है तो पसीने को पोंछते हुए रोड पर जा रहा है ताकि मेरी औलाद के आगे मुसीबत ना आए, मेरी औलाद को परेशानियां ना हो, मेरी औलाद किसी के आगे हाथ ना फैला सके। काम पर पहुंचा, जाने के बाद में उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने जो खाने पीने का सामान लाया था रखा, रखने के बाद में मालिक की तरफ, ठेकेदार की तरफ या अपने मिस्त्री की तरफ गया। जाने के बाद कहता है बताओ आज क्या काम करना है? मालिक हुक्म देता है, मिस्त्री हुक्म देता है, आज तुम्हें यह काम करना है, आज तुम्हें यह चीज तैयार करना है। कहा ठीक है। आज तीनों को चलाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के फावड़ा पकड़ा या गेटी पकड़ी या कोई भी काम हो, जिस चीज के लिए जो काम जो सामान इस्तेमाल होता
ہوتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑا اور تمہاری ہماری خاطر ڈٹ گیا بیچارہ، پسینہ زمین میں گر رہا ہے، اگر گرمی کا عالم ہے، اگر سردی ہے تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں گھس کر کام کر رہا ہے، ابھی ایک کام کر کے فارغ نہیں ہوا، مالک نے اشارہ کر دیا بابا وہ کام چھوڑ دیجئے گا، دوسرا کام کرنے آ جائیے گا، وہیں سر سے پرات اتار کر نیچے رکھ دیا، اس کے پاس پہنچا، کہا بابو جی کام بتائیے گا، مالک نے دوسرا کام بتایا، اب وہ کام کر کے فارغ نہیں ہو پایا، مستری نے آواز دے دی بابا ادھر آ جاؤ، وہ کام چھوڑ کر بھی قریب آ گیا مستری کے، بتاؤ مستری جی کیا بات ہے، یہ سب تمام پریشانیاں باپ کس کے لیے جھیل رہا ہے؟ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اولاد کے لیے، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے جھیل رہا ہے۔ اب کام کر کے فارغ ہوا، اگر خدا نہ خواستہ کام کرتے کرتے کوئی کام بگڑ گیا، کوئی چیز ایسی سامنے آ گئی کہ جو یعنی ٹوٹ گئی یا گر گئی، یا کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے مالک کو یا مستری کو غصہ آ گیا اور قریب آیا، کالر پکڑنے کے بعد میں ہمارے تمہارے باپ کو اگر اس نے 2 تماچے مار دیے، 2 چانٹے مار دیے تو غصہ تو بہت آیا ہمارے تمہارے باپ کو، لیکن سہ کس کی خاطر گیا؟ تاکہ اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، اولاد کو کوئی مصیبت نہ آئے، اولاد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد میں شام کو مزدوری لی، مزدوری لینے کے بعد میں اب یہ نہیں سوچا کہ میں نے دن میں کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے، لے کر تو 4 روٹی چٹنی یا 4 اور پیاز نمک لے کر گیا تھا، بیچارہ کیا کھاتا، اتنی سختی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد میں محنت و مزدوری کر کے شام کو گھر جب آتا ہے تو راستے میں اپنے سپنوں کے بارے میں سوچتا نہیں آتا، اپنے سپنوں کے بارے میں کچھ گنگناتا نہیں آتا، یعنی کہ کام سے فارغ ہو کر راستے پر سوچتا ہوا آتا ہے آج مجھ کو اتنی رقم ملی ہے، اپنی بیوی کے لیے لے جاؤں گا، اپنی بیٹی کے لیے یہ لے جاؤں گا، اپنے بیٹے کے لیے یہ لے جاؤں گا۔ آیا، آنے کے بعد جو کچھ بچا تمہارے لیے خریدا، خریدنے کے بعد اس کے بعد گھر آیا، اب تم انتظار کر رہے ہو ابو آ گئے، یعنی بیٹے بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں کہ والد صاحب آ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، ماں نے دروازہ کھولا، محبتوں کے ساتھ میں سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اندر بڑا باپ نے پہلے کسی سے کچھ نہیں مانگا، نہ پانی ابھی پیا ہے، نہ چارپائی پہ بیٹھا ہے، تم قریب آ گئے، دوڑنے کے بعد میں تھیلے سے یہ پنی سی چیز نکالی، کہا بیٹے تمہارے لیے یہ لایا ہوں، اور اے میری بیٹی تمہارے لیے یہ لایا ہوں۔ قاعدہ تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی چیز لے کر آؤ تو سب سے پہلی بیٹی کے ہاتھ میں دو، کس کے؟ بیٹی کے ہاتھ میں دو، کیونکہ بیٹی اللہ کی، سبحان اللہ، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ یہی ماں باپ جب بزرگی کے عالم میں ہوتے ہیں، پریشانی سے یعنی نپٹ کر اندر داخل ہوتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد پانی جو دیتا ہے وہ بیٹی ہے، روٹی جو دیتی ہے وہ بیٹی ہے، بستر جو کرتی ہے وہ بیٹی ہے، اچھے برے کا خیال جو رکھتی ہے وہ بیٹی ہے۔ ہر گھر کا ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہر بیٹا فیشن پرست ہے، کچھ مانگ کر دیکھو بیٹا صاف انکار کر دے گا۔ المختصر چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ باپ آیا، تمہیں سینے سے لگایا، تمہارے حصے کی چیز تمہیں دے دی، اب دن بھر پٹ کے آیا، تمہیں بتایا نہیں ہے، کسی کے چانٹے کھا کر آیا ہے، تمہیں بتایا نہیں ہے، دوپہر کو کچھ کھایا یا نہیں کھایا، ٹائم ملا یا نہیں ملا، تمہیں بتایا نہیں ہے، سب کچھ جھیل گیا تمہاری خاطر۔ آج ہم اور تم اگر کسی قابل ہوئے، آج ہم اور تم کسی لائق ہوئے تو کیا اپنے ماں باپ کو اسی نظر سے دیکھو گے جس نظر سے ہم اور آپ یعنی کہ بچپنے کے عالم میں دیکھا کرتے تھے؟ طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا مرتبہ تب بھی اپنی نگاہوں سے تم تول نہیں سکتے، ماں باپ کی محبت کا تب بھی قرضہ چکا نہیں سکتے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ جس کے بھی ہیں، محبت کے ساتھ میں آج کے سبق میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ دولتیں مل جاتی ہیں، مکان ٹوٹ جائے مل جائے گا، کھیت بیچ دو دوبارہ مل جائے گا، الحمدللہ گاڑی لے لو بیچ دو دوبارہ مل جائے گی، دکان ہو، مکان ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرا ہو، جواہرات ہو، لال و درم کچھ بھی ہو، جاہو حشم سب بیچ دو دوبارہ مل جائے گا۔ لیکن ماں اور باپ کا سایہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ سر سے اٹھ گیا تو دوبارہ پلٹ کر کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اے میرے نونہالو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا۔ اگر ماں باپ کی عزت اور قدر کر لی تو یہاں بھی تم کامیاب ہو، کسی کے گھر کل جاؤ گی وہاں بھی کامیاب ہو، اور جب وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو میدان محشر میں عزت کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا، اللہ جیتے جی دنیا سے حشر تک تمہیں جنت کے تمام مزے عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کا سبق آپ سمجھ گئے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کل کے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔